آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 151 کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو حصہ سوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سارے قبائل اپنے اپنے مقررہ حصے کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ کام کی رفتار تسلی بخش تھی۔ محبت و پیار کی فضا میں ہر چیز حسن و خوبی سے سر انجام پا رہی تھی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو اچانک اندھی عصبیت کے سوئے ہوئے فتنے انگڑائی لینے لگے۔ دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب کرنا بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ دوسرے قبائل اگر خوشی سے اس کے حق میں دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہو تو وہ بزور شمشیر بھی یہ اعزاز حاصل کر کے رہے گا۔ بنو عبدالدار نے اپنے قبیلے کے قابل ذکر افراد اور اپنے خلفاء کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ انہوں نے اجتماعی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ حجر اسود دیوار کعبہ میں وہی نصب کریں گے۔ اس عہد و پیمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے خون کا بھرا ہوا پیالہ محفل میں لایا گیا۔ انہوں نے اور ان کے حلیفوں نے اس خون میں ہاتھ ڈبو کر اس عہد پر ثابت قدم رہنے کی قسمیں اٹھائیں کہ وہ جان دے دیں گے لیکن کسی دوسرے قبیلے کو یہ اعزاز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلسل 4-5 روز تک حالات بڑے کشیدہ رہے۔ ہر لہجہ لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی وقت بھی کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا تھا۔ آخر ایک روز اس نزاع کا تصفیہ کرنے کے لیے سب مسجد حرام میں اکٹھے ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم جو ولید بن مغیرہ سابق الذکر کا بھائی اور عمر میں سب سے بڑا تھا کھڑا ہوا۔ اس نے کہا یا معشر قریش اجعلوا بینکم فیما تختلفون فیہ اول من يدخل من باب هذا المسجد یقض بینکم فیہ ففعلوا، یعنی اے گروہ قریش جس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو کل سب سے پہلے اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو۔ اس کی بات پر سب متفق ہوں گے۔ دوسری صبح سب سے پہلے حرم شریف کے اس دروازے سے جسے باب بنی شیبہ کہا جاتا ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی۔ ان میں سے جو بزرگ ترین شخص تھا اس نے کہا ھذا الامین رضینا بہ حکما ھذا محمد، یہ محمد ہے، یہ امین ہے، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عرضداشت کو قبول کرتے ہوئے فرمایا ہلم الی ثوبا، میرے پاس ایک چادر لے آؤ۔ وہ چادر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان رکھ دیا۔ ہر قبیلے کے ہر خاندان کے ایک ایک سردار کو بلایا اور فرمایا سب مل کر اس چادر کو پکڑ لو اور پتھر کو اٹھا کر لاؤ۔ سب نے اس چادر کو تھام لیا۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یمن و برکت والے ہاتھ سے اسے اٹھایا اور دیوار میں اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت کا فخر بھی سب کو حاصل ہو گیا۔ فتنہ و فساد کے بھڑکنے والے شعلے اپنی موتا مر گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ اس طرح کعبے کا کام جو کئی روز تک تعطل کا شکار رہا تھا ایک نئے ذوق و شوق سے شروع ہو گیا۔ کعبہ شریف کی جو عمارت اب تعمیر ہوئی اس کی بلندی 18 اذرع یعنی ہاتھ تھی۔ 6 یا 7 ہاتھ رقبہ شمالی جانب سے داخل نہ کیا جا سکا جس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ صرف ایک دروازہ مشرقی سمت میں رکھا گیا اور وہ بھی سطح زمین سے کافی بلندی پر۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی ان کی اجازت کے بغیر کعبے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نہیں دیکھتی کہ تیری قوم کا سرمایہ کم ہو گیا تو انہوں نے حجر کا رقبہ کعبے سے باہر نکال دیا۔ اگر تیری قوم کفر سے نئی تائب نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو گرا دیتا اور اس کے شرقاً غرباً 2 دروازے رکھتا اور حجر کو کعبے میں داخل کر دیتا۔ سب سے پہلے کعبے پر قباتی کا غلاف چڑھایا گیا۔ قباتی ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا جو مصر میں تیار ہوتا تھا۔ اس کے بعد برود یعنی یمنی چادروں کا غلاف بنا کر پہنایا گیا۔ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے دیباج کا غلاف بنا کر نذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطوار و شمائل کو دیکھ کر لوگ پہلے بھی دیدہ و دل فرش راہ کیے رہتے تھے۔ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق مقال، حسن معاشرت اور صفت دیانت و امانت سے اتنے متاثر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق والامین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔
لیکن اس جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرما کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دل موہ لیے۔ اس وقت کے شعراء اپنے جذبات کے اظہار سے کیسے باز رہ سکتے تھے؟ چنانچہ ایک قادر الکلام شاعر نے ایک طویل قصیدہ لکھا ہے، اس کے چند اشعار ہدیہ ناظرین ہیں۔ اس سے ناظرین ان جذبات احترام و عقیدت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس وقت کے معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں موجزن تھے۔ حبیرہ بن وہب المخزومی اپنے قصیدے میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں کرتا ہے: ایک بات کے فیصلہ کرنے میں قبائل میں اختلاف رونما ہو گیا، ایسا اختلاف جن نے سعادت کے بعد انہیں نحوست سے دو چار کر دیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ معاملہ ازحد سنگین ہو گیا ہے اور تیز تلوار کے میان سے نکالنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں رہا، ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی عدل کرے گا۔ پس اچانک یہ امین جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ ہم راضی ہو گئے اس امین کے ساتھ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ اپنے شمائل کریمہ کی طفیل کل بھی اور آج کے دن بھی تمام قریش سے بہترین ہے، اور آئندہ کل بھی اللہ تعالیٰ ان پر جو مہربانیاں کرنے والا ہے اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا جس کی مثال لوگوں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ان کا فیض عام تھا، جس کی ابتدا اور جس کا نتیجہ دونوں دلوں کو خوش کرنے والا تھا۔ ہم سب ان کے اس کارنامے اور اس شاندار عمل پر راضی ہو گئے۔ بس اس ہادی اور مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کتنی عظیم و شان تھی۔ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جلیل القدر احسان ہے جو آج بھی اور کل بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العالمین عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور تمام دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر صدق جاں سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔